اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اللہ کا دائرہ وسیع کرنے کا عزم فرمایا تو عرب و عجم کے بادشاہوں کی طرف 8 خطوط لکھے اور انہیں قبول اسلام کی دعوت دی۔ جن سربراہوں کو خطوط لکھے ان میں ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ بلا شبہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا شمار زمانہ جاہلیت کے باروب عرب بادشاہوں میں ہوتا ہے، اور یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے قابل رشک سردار تھے اور یمامہ کے ایک ایسے ہر دل عزیز اور باروب سردار تھے کہ جن کی کبھی بھی حکومت دولی نہیں ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ثمامہ رضی اللہ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس کی سطوت اور نخوت نے اسے گھنونا جرم کرنے پر آمادہ کیا۔ حق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو گئے۔ پھر اس پر جنون طاری ہوا کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو نقصان پہنچائے۔ ایک دفعہ اسے موقع ملا، وہ دبے پاؤں آگ کے پیچھے سے وار کرنے ہی والا تھا، لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کے شر سے بچ گئے۔ ثمامہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا ہاتھ تو روک لیا، لیکن آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بہت سے صحابہ کا محاصرہ کر کے ان کو جان کی بازی ہارنے پر مجبور کرتا رہا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ ثمامہ جہاں ملے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس دل خراش واقعے کو گزرے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ثمامہ بن اسال کے دل میں آیا کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے۔ اس سے وہ یمامہ سے سوئے مکہ روانہ ہوا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ طواف کعبہ کرے اور بیت اللہ میں رکھے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرے۔ ثمامہ مدینہ منورہ کے قریب ابھی راستے ہی میں تھا کہ ان کے ساتھ اچانک ایک حادثہ پیش آیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترتیب شدہ مجاہدین اسلام کا ایک گروپ نگرانی پر مامور تھا، مبادا کہ کوئی مدینہ پر رات کو رات حملہ نہ کرتے۔ یہ گروپ گشت کر رہا تھا کہ انہیں راستے میں جاتے ہوئے جب ثمامہ نظر آیا تو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ انہیں پکڑ کر مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ مجاہدین نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدی کو دیکھیں گے اور اس کے متعلق جو حکم فرمائیں اس کی تعمیل کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مسجد کے ستون سے بندھا ہوا ہے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا جانتے ہو کہ تم کسے گرفتار کر لائے ہو؟ سب نے کہا، ہمیں تو نہیں علم۔ آپ نے فرمایا، یہ تو ثمامہ بن اسال ہے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ گھر میں جو کھانا ہے وہ ثمامہ کے لیے بھیج دیا جائے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام اسے پلایا جائے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیدیوں کے ساتھ شفقت۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔ آپ نے مشفقانہ انداز میں دریافت کیا کہ ثمامہ کیا رائے ہے۔ اس نے کہا، بہتر ہے اگر آپ مجھے مار دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو ماریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا، اگر معاف کر دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر مال چاہیے تو جس قدر فرمائیں مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں 2 دن تک اسی حالت میں رہنے دیا، لیکن کھانا پانی اور دودھ باقاعدگی سے انہیں ملتا رہا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، ثمامہ کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، بات تو وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا، اگر آپ معاف کر دیں تو ایک قدردان پر مہربانی کریں گے، اگر آپ مجھے جان سے مار دیں گے تو ایک ایسے شخص کو ماریں گے جس نے آپ کے ساتھیوں کا خون بہایا ہے، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشا کے مطابق مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بھی اسی حالت میں رہنے دیا اور تیسرے دن تشریف لائے اور فرمایا، ثمامہ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، میری وہی رائے ہے جو میں پہلے عرض کر چکا کہ معاف کر دیں تو ایک قدردان پر مہربانی ہوگی، اور اگر جان لیں تو ایک ایسے شخص کی جان لیں گے جس کی گردن پر خون ہے، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی منشا کے مطابق مال دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو۔ جب ثمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر ایک طرف چل دیے، مدینہ منورہ کی ایک جانب بقیع کے نزدیک ایک نخلستان تھا۔ وہاں ایک مقام پر پانی میں بھی جمع تھا۔
اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کر خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبوی میں آ کر سب کے سامنے آواز بلند کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بعد ازاں محبت بھرے لہجے میں یوں گویا ہوا کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہ لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات کے تمام چہروں سے محبوب ترین چہرہ آپ ہی کا ہے۔ اللہ کی قسم، آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ برا معلوم ہوتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کا بے دریغ خون بہایا، بھلا میرے اس جرم کا مداوع کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ، آپ گھبرائیے نہیں، اسلام پہلے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے اس خیر و برکت کی بشارت دی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھ دی۔ یہ سن کر جناب ثمامہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور یوں کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں جس قدر مسلمانوں کی جان لی، اس سے دوگنا زیادہ مشرکین کو تہہ تیگ کروں گا۔ اب میری جان، میری تلوار اور جو کچھ میرے پاس ہے، سب کچھ آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ پھر عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت ہو تو میں عمرہ ادا کراؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ ضرور ادا کریں، لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور آپ نے انہیں عمرہ ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ اجازت ملنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے بآواز بلند یہ کلمات کہنے شروع کر دیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریفیں اور نعمتیں تیری ہیں اور حکومت بھی تیری، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو مکہ معظمہ میں بآواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے تو ان کی غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سب لوگ تلواریں ہاتھوں میں لیے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ اس شخص کو گرفتار کر سکیں جس نے مکہ میں آ کر ان کے عقائد کے خلاف ببانگ دہل کلمات کہنے کی جرأت کی۔ جب قوم حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے ایک بار پھر بآواز بلند تلبیہ کہا۔ کفار اسلحہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ قریش میں سے ایک نوجوان نیزہ لے کر آگے بڑھا تاکہ آپ پر حملہ آور ہو، لیکن دوسروں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، ارے تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ ہے، ثمامہ بن اسال۔ بخدا اگر تم نے اسے کوئی تکلیف دی تو اس کی قوم ہماری اقتصادی امداد بند کر دے گی اور ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ قوم نے یہ سن کر اپنی تلواریں نیام میں ڈال لیں اور حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ سے محو گفتگو ہوئے۔ کہنے لگے، ثمامہ، تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو عمدہ دین اختیار کر لیا، اور فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، اب سرزمین نجد میں سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک کہ تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار نہ کر لو۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے قریش کے سامنے بالکل اسی طرح عمرہ ادا کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعلیم دی تھی۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ایک جانور قربان کیا اور اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے یہی حکم صادر کیا کہ قریش کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے، اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قوم نے اہل مکہ کی اقتصادی امداد روک دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے اس حکم کے بعد قریش کا عرصہ حیات تنگ ہونے لگا، مہنگائی بڑھ گئی، بھوک عام ہو گئی، مصائب و مشکلات میں اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ ان کے بچے بھوکوں مر جائیں گے۔ اس نازک ترین موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خط میں لکھا جس میں تحریر تھا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ آپ صلہ رحمی فرمائیں گے اور دوسروں کو تلقین کریں گے، لیکن آپ نے تو قطع رحمی کی ایک مثال قائم کی، ہمارے آباء و اجداد کو تہہ تیگ کیا اور ہماری اولاد کو بھوک سے مار دیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ثمامہ نے ہماری اقتصادی امداد بند کر دی ہے۔ عذراء کرم اسے حکم دیں کہ ہماری امداد بحال کرے اور اشیائے خوردنی ہمیں بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کو لکھا
کہ قریش کی اقتصادی امداد بحال کر دیں، تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قریش کی امداد بحال کر دی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کے پابند رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور عام لوگ دین الہی سے اجتماعی اور انفرادی طور پر منحرف ہونے لگے، ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی قوم بنو حنیفہ کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینے لگا، تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں اتر آئے اور اپنی قوم سے کہا، اے بنو حنیفہ، اس اندھیر نگری سے بچ جاؤ جس میں کوئی نور کی کرن نہیں ہے۔ بخدا جس نے مسیلمہ کذاب کی دعوت کی تسلیم کی، یہ اس کی انتہائی بدبختی ہوگی، اور جس نے اس کی دعوت کو تسلیم نہ کیا وہ یقیناً سعادت مند ہے۔ اور فرمایا، اے بنو حنیفہ، تم باز آ جاؤ، مسیلمہ کذاب کے شیطانی داؤ سے بچو۔ تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور ان کی نبوت میں کوئی شریک نہیں۔ پھر ان کے سامنے درج ذیل قرآنی آیت تلاوت فرمائیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یعنی اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ اور ان سے یہ دریافت کیا کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب کی اس فضول عبارت کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر وہ پڑھا جو کہ اس نے مسیلمہ کذاب نے گھڑ رکھا تھا۔ اس کے بعد ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اسلام پر مضبوطی سے قائم تھے اور مرتدین کے خلاف جد و جہد اور روئے زمین پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے اور جنت میں انہیں وہ اکرام و اعزاز نصیب ہو جس کا وعدہ اہل تقویٰ سے کیا گیا ہے، آمین۔ بہت اہم صحابی کو آج ہم نے، ساری صحابہ اہم ہیں لیکن ان کے بارے میں جو آج ہم نے پڑھا تو اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملا، اور وہ کیا سبق ہیں کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کچھ آپ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں، جو کہ یوزلی آپ لوگ نہیں کرتے، لیکن اگر کریں تو اچھی بات ہے، صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو اس میں جو سبق نظر آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت، آپ کی دور اندیشی، آپ کا حسن اخلاق اور آپ کا اعلیٰ ڈیسیژن میکنگ پاور جو تھی آپ کے اندر، کہ آپ کی اس شفقت، حکمت اور اس ڈیسیژن کی وجہ سے ایک بڑے سردار، دشمن سردار کا دل موم ہوا اور وہ اللہ کے دین کی طرف راغب ہو گیا بإذن اللہ۔ پھر سردار ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو حضرت ثمامہ بن اسال نے بہت اچھی طرح نبھایا۔ اقتصادی رابطہ ان کا منقطع کر دیا، اقتصادی امداد جو تھی اہل مکہ کی منقطع کی تاکہ ان کو انڈر پریشر کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو اتنا انڈر پریشر کر رہے تھے تو حضرت ثمامہ بن اسال نے پھر ان کو صحیح سے ٹیکل کیا کہ یہ ہے وہ اصل طریقہ۔ پھر دوسرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خالی وہ اسلام قبول نہیں کیے بلکہ اسلام قبول کرتے ساتھ جب انہوں نے عمرہ ادا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی کی تعلیمات کے عین مطابق تلبیہ پڑھتے ہوئے بآواز بلند انہوں نے یہ ادا کیا، یعنی جس کو کرتے ہوئے باقی مسلمان کمزور حیثیت کے ہونے کی وجہ سے وہ ایسا سٹیپ نہیں لے سکتے تھے، تو یہ سردار تھے اور اہل مکہ کو وہ امداد بھی فراہم کرتے تھے، ان سے سپیریئر تھے اکنامیکلی بھی، تو اس لیے انہوں نے یہ سٹیپ لیا۔ اللہ نے ان کو یہ فضیلت بخشی کہ یہ پہلے شخص بنے جو تلبیہ کو بآواز بلند کہتے ہوئے وہاں پر عمرہ ادا کرنے گئے، سبحان اللہ۔ اور اس سارے جو سبق میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکانومی اگر اسٹرانگ ہے تو مسلمان جو صحیح معنوں میں اہل ایمان ہے، جیسے کہ بخاری میں بھی ایک قول آتا ہے کہ صالح مال صالح آدمی کے لیے کتنا ہی صالح ہوتا ہے، یعنی اچھا حلال مال ایک نیک شخص کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں نیکی پہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ اکانومی اس کے پاس اسٹرانگ تھی، اکنامیکلی یہ ایک سردار تھا اور اوپر سے وہ دوسروں کو امداد بھی فراہم کرنے کے قابل تھا، اور ساتھ میں وہ ایمان لے آیا تو پھر مسلمانوں کے فائدے کا ہو گیا۔ اب یہاں پر اس شخصیت کے اندر سارے لوگوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، لیکن مسلمان سربراہوں کے لیے بھی
بہت سے سبق ہیں اگر سیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔